اسلام میں اگر جس کسی کو سولی پہ پہلی مرتبہ لٹکایا گیا اس صحابی کا نام خبیب بن عدی ہے۔ تو بھارت کے مسلمانوں، ظالموں کے ظلم سے ڈرنا نہیں کبھی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، مگر تم ختم ہو جاؤ گے، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک صحابی رسول تھے زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا قصہ ہے۔ ان کو مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا اور خبیب بن عدی کے ساتھ 10 صحابی نکلے تھے رحمت اللہ علیہ کے حکم پر اسلام کی دعوت دینے۔ دھوکے سے ان کو 8 کو شہید کر دیے، 2 کو گرفتار کر کے مکے کو لائے، جس میں زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو کہا کہ اب آپ کو مار دیا جائے گا، آپ جا رہے ہیں، آپ کی زندگی کے چند لمحے ہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان سے جا کر سوال کرتے ہیں کہ تم کو اللہ کا واسطہ کیا یہ بات خوب نہیں ہوتا کہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آرام سے بیٹھتے؟ زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، موت سامنے ہے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے عشق میں ڈوب کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں پر بھی ہوں گے، میں اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ان کے جسم میں کانٹا لگے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اپنے آل کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے بیٹھ جاؤں۔ میں اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابو سفیان چیخ مار کر کہتے ہیں کہ میں نے ایسی محبت کسی سے نہیں دیکھی۔ اس کے بعد زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک اور صحابی ہیں خبیب بن عدی، ان کو ان لوگوں نے خرید لیا جن کے باپ دادا کو انہوں نے جنگ بدر میں کیفر کردار تک جہنم رسید کیا تھا۔ خبیب بن عدی لکھا گیا کہ جیل میں ہیں، اور ایک حارث کی بیٹی ہے، وہ دیکھ کے تعجب کرتی کہ جیل میں ہیں اور ان کے ہاتھ میں انگور ہیں، کھا رہے ہیں، اور ایسا موٹا موٹا انگور۔ مکے میں انگور ہی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں انگور ہے۔ ایک دن وہ حارث کی بیٹی سے بولتے وسترا دو، مجھے صفائی پاکی کی وجہ سے وسترا لیتی ہیں۔ وہ حارث کی بیٹی کا ایک چھوٹا بچہ جو ہے نکل کر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں وسترا ہے۔ یہ چیخ مارتی ہے حارث کی بیٹی، وہ کہتے ہیں تو فکر مت کر، میں تیرے بچے کو نہیں ماروں گا، میں اپنی دل کی بڑاس اس بچے پر نہیں نکالوں گا، لے لے اس کو۔ خیر خبیب بن عدی کو لے جا کر سولی پہ لٹکایا جاتا۔ اسلام میں اگر جس کسی کو سولی پہ پہلی مرتبہ لٹکایا گیا اس صحابی کا نام خبیب بن عدی ہے۔ جب لے کے جا رہے تو میلہ ہے مکے میں، کیونکہ مکے سے باہر ایک تنیم جہاں پر آج بھی ہم جا کر اپنا احرام پہنتے ہیں یا احرام بدلتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اس جگہ پر خبیب بن عدی کو لے کر گئے۔ بچے ہیں، عورتیں ہیں، ایک میلہ جا رہا ہے، اور خبیب بن عدی کو تخت دار پر کھڑا کیا گیا تو خبیب بن عدی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ سن لو مشرکو، میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، مجھے تھوڑا مہلت دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہوں گا۔ خبیب بن عدی نماز پڑھتے ہیں، جلدی نماز کو مکمل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ مشرکین یہ نہ سمجھے کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہوں۔ خبیب بن عدی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مشرکین جن کے باپ دادا بدر میں مارے گئے تھے، بچوں کے ہاتھ میں نیزے دیتے ہیں۔ خبیب بن عدی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جاتا ہے، اور خبیب بن عدی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ الحمدللہ، اور کیا دعا کرتے ہیں خبیب بن عدی؟ یا اللہ میرا یہ حال میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے کہ ان کا غلام اس حال میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دے۔ خبیب بن عدی کو تیروں سے مارا جاتا ہے، تیروں سے چبایا جاتا ہے، چھوٹے بچے مارتے ہیں۔ خبیب بن عدی مسکراتے ہیں،
کعبے کی طرف اپنا چہرے مبارک کرتے ہیں اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، وعلیکم السلام یا حبیب، وعلیکم السلام یا حبیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا کہ میرا حبیب شہید ہو گیا، میرا حبیب شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بولتے ہیں، جو کوئی بھی حبیب کی لاش کو لائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ زبیر بن عوام اور حضرت اسود دو صحابی نکلتے ہیں، مدینے سے مکے کو پہنچتے ہیں۔ وہ تنیم کے مقام پر لاش لٹکی ہوئی ہے، کئی دن سے خون ٹپک رہا ہے۔ ایک شہید کا معاملہ جو ہوتا ہے نا، خون ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں کیلے مارے گئے تھے، خون ٹپک رہا ہے، جسم سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ سارا وہ مقام محلہ معطر ہو چکا ہے۔ خیر رات میں ان کی لاش کو اٹھا کر زبیر بن عوام اس لاش کو اپنے گھوڑے پر رکھتے ہیں۔ صبح میں مشرکان مکہ 70 تیز گھوڑ سوار کو بھیجاتے ہیں کہ جاؤ تعاقب کرو، خبیب بن عدی کی لاش کو لے کر آؤ۔ جب یہ قریب آ جاتے ہیں یہ 70 مشرکین کے لوگ، زبیر بن عوام اس لاش مبارک کو زمین پر رکھتے ہیں۔ اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ زمین تو نگل جا اس خبیب کی لاش کو۔ وہ زمین کھلتی بھی ہے، حضرت خبیب بن عدی کی لاش کو نگل لیتی ہے۔ پھر یہ ٹھہر کر کہتے ہیں، دیکھو ہم شیر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم مقابلہ کرو گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ مشرکین مکہ واپس چلے جاتے۔ جبرائیل امی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات سناتے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ روز ہر مہینے میں ہم ایک 3-4 ویڈیو دیکھتے وطن عزیز میں، اس کے پاس مرغ نکلا، چکن نکلا، ساون کا مہینہ ہے، اس کو پیٹتے ہیں۔ کوئی جا رہا ہے، گوشت ہے، پیٹتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اٹھ بیٹھ کر، اس کا ویڈیو بناتے ہیں۔ بچی اسکول کو جا رہی ہے، گالی دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کو یاد رکھو، یہ دین ہم کو جو ملا ہے نا، یہ محلوں سے نہیں ملا، کوئی چمن سے چل کے نہیں ملا، یہ دین ہم کو خبیب بن عدی کی شہادت سے ملا۔ یہ دین ہم کو زید بن دسانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ملا ہے۔ تو بھارت کے مسلمانوں، ظالموں کے ظلم سے ڈرنا نہیں کبھی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ جس طرح خبیب بن عدی نے کہا کہ یا اللہ، انہوں نے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یا اللہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو چن چن کر ان مشرکوں سے میرا بدلہ لے۔ جب وہ دعا کر رہے تھے تو اپنی کان میں انگلیاں رکھ کر کوئی بھاگ رہا تھا، کوئی چھپ رہا تھا۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ظلم کر رہے معصوموں پر اللہ ان سے بدلہ لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اقتدار تمہارے پاس نہیں رہنے والا ہے ظالموں۔ اگر اقتدار دائمی ہوتا تو بھارت کے محلیں ویران نہیں ہوتی۔ تاج محل بنانے والا کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم، لال قلعہ بنانے والا کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم۔ تم بھی چلے جاؤ گے مگر تم ختم ہو جاؤ گے، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔